السلام علیکم۔ صدیوں پرانا یہ ایک قصہ ہے۔ ایک قافلہ اپنے قبیلے والوں کے ہمراہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد اپنے شہر خراساں کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک سنسان جگہ پر انہیں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ قافلے کے لوگوں نے چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ ایک نومولود بچہ گھاس پر لیٹا رو رہا تھا۔ قافلے کے لوگوں نے آس پاس اس کے ماں باپ کو تلاش کیا، لیکن وہاں اس بچے کے سوائے کوئی نہ تھا۔ اب یہ قافلہ اس بچے کو وہاں تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ بھی نہ سکتا تھا، لہٰذا قافلے والوں نے فیصلہ کیا کہ صبح تک یہاں ٹھہر جاتے ہیں، کیا معلوم بچے کے سرپرست یہاں اسے لینے آ جائے۔ صبح ہو گئی لیکن وہاں کوئی نہ آیا۔ اب قافلے والے اس بچے کو لے کر پریشان ہو گئے کہ اس بچے کا کیا کیا جائے۔ اس قافلے میں ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ انہوں نے اس بچے کی ذمہ داری بخوشی لے لی اور وہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بچہ ان کے یہاں پرورش پا رہا تھا کہ 4 سال بعد ان کے یہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ دونوں بچے ایک ساتھ جوان ہوئے۔ بچپن سے ایک ساتھ رہنے کے سبب وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے۔ ماں باپ نے جب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ دیکھا تو ان کی شادی کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ان کا نکاح ہوا وہ لڑکا زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اب ان کی بیٹی اس کے نکاح میں تھی اور وہ اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت دل و جان سے کرتی، علاج کرواتے، لیکن شفا نہ ہوتی۔ ایک دن ان کے کمرے میں ایک روشنی نمودار ہوئی اور وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ لڑکا ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر حیران تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ لڑکا پری زاد بن گیا اور اپنی ماں کو پہچان گیا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تم پیدائش کے بعد دیکھ اور سن نہ سکتے تھے۔ پرستان کے علم نجوم کے مطابق تمہیں آدم ذات کی دنیا میں چند سال رکھنا ہی اس بیماری کا علاج تھا۔ میں نے تمہیں اس مقام پر رکھا اور اس بھلے انسانوں نے تمہاری پرورش کی۔ پھر اس پری ذات نے اپنی ماں سے کہا کہ اب ان کی بیٹی میری شریک حیات ہے اور اگر میں آپ کے ساتھ پرستان چلا گیا تو کیا ان کے احسانات کا انہیں ہم یہ صلہ دیں گے؟ پھر اس پری ذات کی ماں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بڑی افسردگی سے کہا، میں تمہیں پرستان کی دنیا سے آزاد کرتی ہوں۔ تم اپنے ہاتھوں میں اس چھڑی کو تھام لو۔ جیسے ہی اس چھڑی کو تم اپنے ہاتھوں میں تھام لو گے تو تمہارے اندر پری ذات کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ پری ذات اس چھڑی کو تھام لیتا ہے اور وہ مکمل آدم ذات بن جاتا ہے۔ پھر اس کی ماں وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور پرستان سے ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی ہے اور پھر وہ پری ذات اپنی زندگی خوشی خوشی اسی دنیا میں گزارتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔